بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج یہ نوٹس اردو نظم کی ارتقاء کے حوالے سے ہے، تو یہ نوٹس انشاءاللہ اس میں ہم تفصیل کے ساتھ اردو نظم کے ارتقاء کو عہد بعہد تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہ نوٹس میں نے انشاءاللہ کافی حد تک کوشش کی ہے کہ آسان الفاظ کا استعمال کروں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھ آ سکے۔ یہ اپنے پاس آپ نوٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں، کیونکہ یہ ٹاپک بہت طویل ہے اور پھر ویڈیو بھی طویل ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے اردو نظم کے بارے میں مختصر سا جائزہ لیتے ہیں کہ کیا ہے لغوی معنی، اس کے کیا ہیں اور اصطلاحی معنی۔ تو اردو نظم کے لغوی معنی بکھرے ہوئے موتیوں کو ایک لڑی میں پرونے کے ہیں۔ غزل کے علاوہ تمام اصناف سخن کو نظم کے زمرے میں شامل کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر مثنوی، قصیدہ اور مرثیہ وغیرہ نظم ہی کی مختلف اقسام ہے۔ یہ تو لغوی معنی ہے۔ اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اصطلاح میں نظم سے مراد ایسی صنف سخن ہے جس میں کسی ایک ہی موضوع پر مسلسل اظہار خیال کیا جاتا ہے۔ نظم میں موضوع اور ہیئت کے حوالے سے کوئی پابندی نہیں ہوتی، یعنی کسی بھی ہیئت میں آپ لکھ سکتے ہیں، رباعی، مثنوی، قطعہ، جو بھی ہے۔ نظم نگاری کا آغاز و ارتقاء جو ہمارا اصل ٹاپک ہے، اب ہم اس کی جانب چلتے ہیں۔ تو اردو نظم نگاری کی آغاز و ارتقاء کو مختلف ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے جو کہ مندرجہ ذیل ہے۔ پہلا دور دکن میں اردو نظم کی ابتدا دکن میں ہوئی ہے۔ اس دور کی شاعری کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک بہمنی دور جبکہ دوسرا قطب شاہی اور عادل شاہی دور۔ بہمنی دور میں مذہبی اور صوفیانہ نظموں کی شکل میں اردو نظم کے ابتدائی نقوش نظر آتے ہیں۔ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز اس دور کے مشہور شاعروں میں شمار کیے جاتے ہیں اور یہ شہباز تخلص کرتے تھے۔ اس کی نظم چکی نامہ اردو کی اولین نظم مانی جاتی ہے۔ اس کے بعد قطب شاہی اور عادل شاہی دور ہے۔ یہاں کے شعراء نے بہترین قصیدے اور مثنویاں لکھی ہے جو کہ نظم ہی کی مختلف اقسام ہے اور اردو کی نظمی ذخیرے میں بے پناہ اضافہ کیا ہے۔ اس دور کے اہم شعراء میں قلی قطب شاہ، غواصی، نشاطی، نصرتی اور ملا وجہی وغیرہ شامل ہے۔ اس کے بعد شمالی ہند میں اردو نظم نگاری۔ شمالی ہند میں اردو نظم نگاری کی ابتدا 17ویں صدی عیسوی میں ہوتی ہے۔ محمد افضل اور جعفر زیٹلی کے ہاں شمالی ہند میں اردو نظم کے ابتدائی نمونے دیکھے جا سکتے ہیں۔ افضل کی بکٹ کہانی سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس نظم میں ایک عورت کی زبانی اس کے ہجر و فراق کی داستان کو مؤثر انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ جعفر زیٹلی نے ہجویات پر زیادہ زور دیا ہے۔ ان کی نظموں میں ہجویات اور مبتذل خیالات کا اظہار ملتا ہے۔ فرخ سیر کی شان میں ہجویہ اشعار کہہ کر خود موت کو دعوت دے دی اور فرخ سیر نے پھر جوتے کے تسمے کے ذریعے اس کے گلے میں جوتے کا ایک تسمہ ڈال کر اس کی جان لے لی۔ تو 18ویں صدی میں اردو شاعری کا ایک اور اہم دور شروع ہوتا ہے۔ اس دور کے ایک اہم شاعر نذیر اکبر آبادی ہیں جو کہ علیحدہ سے ایک اردو ادب کے ایک دبستان ہے۔ انہوں نے اپنی نظموں میں ہندوستانی ثقافت کی عکاسی کی ہے، ہندوستان کے موسموں، میلوں ٹھیلوں اور وہاں کے غریب اور پسماندہ طبقے کی مفلسی کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا ہے۔ نذیر اپنے دور کے عظیم شاعر تھے، لیکن بدقسمتی سے شعراء کے تذکروں میں تو غیر شعراء کا تذکرہ ہے۔ بہت سے ایسے تذکرے ہیں جس میں غیر شاعروں کا ذکر ہے، لیکن نذیر جو اردو شاعری کا ایک علیحدہ دبستان ہے، اس کا ذکر یا تو ہے نہیں اور اگر ہے بھی تو نہایت مختصر۔ اس کے علاوہ پھر اس کے بعد ایک طویل وقفہ آ جاتا ہے نذیر کے بعد، کیونکہ 18ویں صدی کا شاعر ہے، تو اس کے بعد پھر نظم کی طرف اتنی توجہ نہیں دی جاتی کیونکہ غزل کا چرچا ہوتا ہے۔ غالب، ذوق، مومن اس طرح کے شعراء آتے ہیں جو کہ غزل کے میدان میں اپنی خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ تو پھر انجمن پنجاب کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ تو اردو میں جدید نظم نگاری کا آغاز انجمن پنجاب سے ہوتا ہے۔ اس انجمن کا مقصد مسلمانان ہند کے دلوں سے انگریزوں کے خلاف نفرت کی آگ کو بجھانا تھا اور مشرقی قدیم علوم کا احیاء تھا۔ 1874 عیسوی میں کرنل ہالرائڈ کی سرپرستی میں موضوعاتی مشاعروں کا آغاز ہوتا ہے۔ ان مشاعروں میں محمد حسین آزاد اور حالی نے بھی اپنے نظمیں پیش کی اور اسی طرح اردو نظم نگاری کے ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے۔
یہاں کی نظموں میں مبالغے اور گل و بلبل کی بجائے مناظر فطرت اور حب وطن جیسے موضوعات پر خیالات کا اظہار ہوا۔ یعنی مثال کے طور پر میں نے یہ ایک بند لکھا ہے کہ انجمن پنجاب میں جو نظمیں لکھی گئی ہے اس کے حوالے سے، گرمی میں تڑپ رہے تھے جاندار اور دھوپ میں تپ رہے تھے کوہسار، تل لوٹ سی پڑی چمن میں اور آگ سی لگ رہی تھی بن میں۔ تو یہ اس کی ایک مثال ہے۔ تو انجمن پنجاب کی اہم اور مشہور نظموں میں برقرارت، حب وطن، شب قدر اور مناظر رحم و انصاف وغیرہ شامل ہے، اور خالی اور محمد حسین آزاد اس انجمن کے دو بڑے نظم گو شعراء ہیں۔ خالی انجمن پنجاب کے بعد سر سید تحریک سے وابستہ ہو جاتے ہیں اور اردو کی مشہور طویل نظم متجذر اسلام، جس کو مسدس حالی بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے سر سید کے کہنے پر لکھی ہے۔ پھر اس کے بعد ترقی پسند تحریک کا دور آتا ہے نظم کے حوالے سے، یعنی اس بیچ میں علامہ اقبال موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اردو نظم کے فروغ میں انجمن پنجاب کے بعد ترقی پسند تحریک نے اہم کردار ادا کیا۔ ترقی پسند تحریک سے پہلے علامہ اقبال نے نظم کی دنیا میں سورج بن کر روشنیاں چار سو بکھیر دی، یعنی ہر طرف ایک نظموں کے ذریعے ایک روشنی بکھیر دی نظم کی دنیا میں۔ اقبال کے کلام میں نظموں کی وافر مقدار موجود ہے، جو کہ اس کے کئی مجموعوں میں شائع ہوئی ہے۔ ان مجموعے میں بانگ درا، بال جبریل اور ضرب کلیم وغیرہ شامل ہے۔ ترقی پسندوں کے سامنے، چونکہ ہم اب ترقی پسند تحریک والا جو ٹاپک ہے اس کو پڑھ رہے ہیں، ترقی پسندوں کے سامنے چونکہ ایک واضح مقصد تھی اور ادب کو عوام کے قریب لا کر ان مقاصد کی تبلیغ کرنا ان کا منشور تھا، لہٰذا انہوں نے غزل کے مقابلے میں نظم کی میدان میں طبع آزمائی کی، کیونکہ نظم کے مقابلے میں غزل کا میدان ترقی پسندوں کے خیالات کے اظہار کے لیے تنگ تھا۔ یعنی غزل میں وہ اپنے خیالات کا اظہار اچھی طرح نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ اس میں دو ہی مصرعے ہوتے ہیں شعر کے اندر غزل میں، جبکہ نظم میں تو بہت سے بے شمار اشعار ہو سکتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے انہوں نے نظم کو اپنایا غزل کے مقابلے میں۔ اس دور میں نظم کے اندر نئے موضوعات شامل ہونے لگی اور سادہ زبان اپنائی، کیونکہ ترقی پسندوں کے قارئین ان پڑھ عوام تھے، یعنی ان کے شاعر جو پڑھنے والے تھے وہ ان پڑھ عوام تھے۔ اس دور کے مشہور نظم نگاروں میں فیض احمد فیض، ساحر لدھیانوی، احسان دانش، احمد ندیم قاسمی اور بہت سے مختلف شعراء شامل ہیں۔ ترقی پسندوں کے علاوہ نون میم راشد، میرا جی اور مجید امجد نے کئی مشہور نظمیں صفحہ کرتاس کی زینت بنائی ہے، یعنی لکھی ہے، تحریر کی ہے۔ ان شعراء نے نظم کے اس صنف کے اندر مختلف حیتوں کے تجربات بھی کیے۔ مختلف حیتیں یعنی آزاد نظم، نثری نظم، یہ تمام انہوں نے متعارف کرائے۔ آزادی کے بعد اردو نظم۔ آزادی کے بعد اردو نظم ایک نئے دور میں شامل ہو جاتی ہے۔ اس دور میں جنگ و جدل، ہجرت کے مسائل اور فسادات وغیرہ جتنے بھی موضوعات ہیں اس پر قلم اٹھائی گئی۔ اس کے بعد احتجاجی نظموں کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ حاکم وقت کی ظلم و ستم اور ناانصافیوں سے تنگ آ کر شعراء نے کھل کر نظمیں لکھی اور ان آمروں کے کردار سے پردہ چاک کیا۔ ان آمروں یعنی اس وقت جو ضیاء الحق تھے، اس کے علاوہ 1958 کی جو ماشاء اللہ لگائی تھی ایوب خان، وہ تھے یحییٰ خان، تو ان تمام کے ظلموں سے تنگ آ کر، ٹھیک ہے، انہوں نے شعراء نے کھل کر اپنی نظموں میں اپنے خیالات کا اظہار کیا، ان کے ظلم کو بیان کیا۔ اس دور کے اہم شعراء میں فیض احمد فیض، فراز، منیر نیازی، پروین شاکر اور حبیب جالب وغیرہ شامل ہے۔ تو یہ اردو نظم اور اس کی ارتقاء کے حوالے سے نوٹس تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آ چکی ہوگی۔ انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔